کیا خیال ہے؟ سن لو. باقی تو کبھی کس وہ صحافی کو سن رہے ہو, کبھی کس کو سن رہے ہو, کبھی کوئی ڈرامہ سن رہے ہو, کبھی کوئی, تو تھوڑے ہفتے میں ایک دن تو اتنا حق ہے نا مولویوں کا کہ ان کو سن لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ ہاں تو گھر والوں کو بھی لے آئے بھائی. یہ جمعے کے دن خواتین کا بھی بیان سننے کا انتظام ہونا چاہیے. میں تو مسجد والوں سے کہہ رہا ہوں, بیان سننے کے لیے کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے. خواتین کو بھی, ان کو تو بالکل ہی ہم نے ہر چیز سے دور رکھا ہوا ہے. ان کو حوالے کیا ہوا ہے. وہ ایک صاحب ہیں ٹی وی میں آج کل, چھوڑیں نام لینا چاہیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ مسلمان تھے؟ اس بات میں عام لوگوں کو کیا حکم ہے؟ بھائی یہ موضوع بہت خطرناک ہے, اس میں خاموشی ہی بہتر ہے. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی اصلاح کر دیں. مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے کہ جس سے بچنا فرض ہو. مکروہ تنزیہی وہ ہے کہ کرنا نامناسب ہو. نظر و نیاز فاتحہ کا کھانا کیسا گھر میں آ جائے تو کیا کریں؟ یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیا ہے نظر و نیاز کا کھانا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. صدقہ ہے اسلام میں, صحابہ کرام صدقات و خیرات کیا کرتے تھے, کبھی کسی غریب کو کھانا بھی کھلا دیا کرتے تھے, بس اتنا ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کسی اور قسم کے کھانے کا ہمارے علم میں کوئی تصور نہیں ہے. کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ مدارس میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں, مدارس میں اسلحہ ہوتا ہے, علماء کے بارے میں لوگ بدگمان ہوتے ہیں. کیا علماء کیا فرماتے ہیں شخص کے بارے میں, کیسے شخص مسلمان ہو سکتا ہے وہ نمازی؟ مدارس دہشت گرد نہیں ہوتے بھائی, نہ مدارس میں آج تک کبھی کوئی اسلحہ دریافت ہوا ہے. مدارس کا نصاب میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں قرآن و سنت. یہ پرانا اعتراض ہے جس کو کوئی لفٹ بھی نہیں کرا رہا. مدارس کو بدنام کرنے کے لیے پرانا کھسا پٹا اعتراض ہے جو اب مارکیٹ میں نہیں چل رہا, سمجھ رہے ہیں؟ جو بولتا ہے دہشت گرد, اس سے پوچھیں دلیل کیا ہے تمہارے پاس. ہر مسجد میں کون سے, وہ لال مسجد کی بات نہیں کرو ابھی, میں مدارس عام مدارس کی بات کر رہا ہوں, پیلی مسجدوں اور گرین مسجدوں کی اور بلیک مسجدوں کی. تو وہ کسی کا ذاتی انفرادی عمل ہے. اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو, مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ لوگ کہ محرم جو ہے, محرم رمضان میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خاص چیز رمضان کے ساتھ کیا ہے؟ روزہ. پورا مہینہ رمضان میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ روزہ. تو اس وجہ سے رمضان کا نام کیا پڑ گیا؟ رمضان المبارک. بولتے کیوں نہیں؟ کیا پڑ گیا؟ رمضان المبارک. کیوں؟ روزے ہوتے ہیں نا اس میں, اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برکت والا مہینہ. ٹھیک ہے. اور یاد رکھو عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے, تعرف الاشیاء باصدادها. کسی بھی چیز کو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچوں کو اپوزٹ بھی سکھاتے ہیں. بیٹا وائٹ کا اپوزٹ کیا ہے؟ لکھ کے لاتے ہیں نا کہ بچوں یہ لکھ کے, تو بچے وائٹ کا. کولڈ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کولڈ کا اپوزٹ ہاٹ. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی بیوٹیفل کا تو یہ سارے اپوزٹ ہیں, ضد ہیں جی بچے کو دماغ میں بٹھانے کے لیے. تو کسی بھی چیز کی جب آپ کو اپوزٹ پتہ چل جائے تو اس کے خلاف کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھو عربی میں مبارک کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے نحوست. برکت کی اپوزٹ کیا ہے؟ نحوست. تو جس دن کو مبارک کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کو منحوس کی آپ نے کیا کر دی؟ نفی کر دی. کہ کیونکہ کالا سفید نہیں ہو سکتا اور سفید کالا نہیں ہو سکتا. تو محرم کا جو عاشورہ کا دن ہے اس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ یہ دن روزے کی وجہ سے, جیسے پورا رمضان روزوں کی وجہ سے مبارک ہے, تو عاشورہ کا دن بھی روزے کی وجہ سے کیا ہے؟ مبارک ہے. تو جب مبارک ہے تو منحوس, لہذا اس میں شادی بیاہ بھی ہوگی, اس میں خوشی کی باتیں بھی ہوں گی, تو یہ منحوس ہے ہی نہیں. اور پھر محرم میں ویسے بھی عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں سے, یعنی اگر کوئی پورے محرم میں بھی روزہ رکھنا چاہے تو دوسرے مہینوں سے ثواب نسبتاً زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے بھی پورا محرم کیا ہوا؟ مبارک ہوا. تو منحوس نہیں ہے. یہ کیا ہے اسلام میں؟ مبارک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مبارک اس وقت تک تھا جب تک حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی تھی. جب شہادت ہوئی تو معاذ اللہ اس کے بعد سے کیا بن گیا؟ منحوس. یاد رکھو اسلام نے جب کسی دن کو مبارک قرار دے دیا تو وہ قیامت تک کے لیے مبارک ہے.
اگر حضرت حسین کی شہادت عید الفطر کے دن ہوتی، عیدوں کے دن بھی تو مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں نا میدان جہاد میں، عید کے دن بھی مسلمان لڑے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بقرعید میں بھی شہید ہوئے ہیں، عید الفطر میں بھی ہوئے ہیں، لیلۃ القدر میں بھی ہوئے ہیں. اگر حضرت حسین عید الفطر کے دن شہید ہوتے تو کیا مسلمانوں کا عید والا دن منحوس بن جاتا؟ بولو بھائی، نہیں بنتا. اس لیے کہ جو عید کا دن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ عید کا دن. تو اسی طرح عاشورہ کے دن حضرت حسین کی شہادت سے عاشورہ کا دن منحوس نہیں ہوا، کیونکہ اسلام نے جب اس کو مبارک قرار دے دیا تو قیامت تک کے لیے وہ کیا ہے؟ مبارک. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کو 4 چاند لگ گئے، کیونکہ عید کے دن اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کی شہادت دوسروں سے ممتاز، کہ اس نے بڑے دن قربانی دی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت حسین نے ایک بڑے دن اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، ایک مبارک دن میں قربانی دی ہے، لہذا آپ کی شہادت کی برکت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، آپ کی شہادت کی قدر و قیمت اور زیادہ بڑھ گئی. اور شہادت خود اسلام میں ایک مبارک چیز ہے، معاذ اللہ منحوس چیز نہیں ہے. تو یہ جو محرم میں کالا اور یہ شادی نہیں کرنا اور یہ خوشی کی بات نہیں کرنا اور غم منانا ہے، یہ شیعہ لوگوں کا مذہب ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے وہ کیا ہے. تو آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں ہم کیا ہیں. اگر آپ سنی ہیں تو پھر پورا سنی مذہب کو فالو کریں، شیعہ ہیں تو پھر آپ شیعہ مذہب کو فالو کریں. لیکن جو بیچ کے آدمی ہے نا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ربیع الاول میں ہرا ہرا ہو رہا ہے، محرم میں کالا کالا ہو رہا ہے، رمضان میں ٹوپی سر پہ ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، پتہ نہیں چلتا یہ ہے کیا، اور کرسمس میں پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. تو یہ عجیب سی یعنی ماحول دیکھ کے جو جیسا ماحول نظر آ رہا ہے ویسے گھومے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، آپ کا کوئی کنسپٹ ہونا چاہیے. تو میں پھر بھی کہتا ہوں کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں. امت میں لڑائی جھگڑوں کا تحمل نہیں ہے، لیکن جو بات ہے اس کو آپ سمجھیں کہ اسلام کیا کہتے ہیں. دوسری آخری بات یہ، کیونکہ آپ لوگ پکڑائی میں آئیں گے نہیں، آج بہت بڑا مجمع ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کچھ قیمتی باتیں جلدی سے آپ کے کان میں گھسیڑ دوں، کیونکہ پھر پکڑائی میں اب آپ پتہ نہیں چھٹی جمعہ بھی ہو اور چھٹی بھی ہو، یہ ایک ساتھ بہت کم جمع ہوتے ہیں. پھر چھٹی میں کوئی ایسا مبارک دن آ رہا ہو جس میں لوگ اتنے زیادہ ہوں جیسے آج ہیں، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جو خاص خوراک جو میں نے سنبھال کے رکھی وہ آپ کو پلا دوں میں. تو وہ خوراک ہے وہی جو میں نے بیان میں کہی ہے. دیکھو بے حیائی سے آپ کو چڑ تو رہو گے، کیا مولی لے کے بیٹھ گیا اس بات کو، لیکن دیکھو ہم جو معاشرے کو آبزرو کر رہے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں، نوجوان بہت زیادہ بے حیائی کی طرف بولو بھائی مائل ہو رہے ہیں. گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں چکر بازیوں کی وجہ سے. اللہ کا واسطہ توبہ کرو. دیکھو جوانی میں جس نے اپنے آپ کو عورت کے شر سے بچا لیا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس نیکی پر اللہ دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ خاص طور پر اپنے عرش کے نیچے بلائے گا. لاکھوں کے مجمع سے نا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ بلائیں گے. فرمایا ہوا ایک ان میں وہ ہوگا رجل دعتہ امرأۃ ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ. کسی عورت نے جو خوبصورت تھی، مالدار تھی، منصب والی تھی، اس نے زنا کی دعوت دی کسی مرد کو، کسی نوجوان کو دعوت دی. اس کے جذبات بھی ہیں، اس کا دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن یہ جواب میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے. یہ نہیں کہ مجھ میں قوت نہیں ہے، یہ میرا دل نہیں چاہ رہا، یا پکڑا جاؤں گا یا بدنام ہو جاؤں گا. کوئی جب عورت خود دعوت دے رہی ہو تو بدنامی کا خوف بولو بھائی نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ جواب میں کہتا ہے مجھے ڈر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ نیکی چھپ گئی نا، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ سب کے سامنے قیامت میں اس کو نمایاں کرے گا، ہائی لائٹ کرے گا. یہ ہے میرا وہ بندہ جس کے سامنے زنا پہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی، مگر اس نے میرے خوف سے اس برائی کو چھوڑ دیا. رؤوس خلائق ساری مخلوق کے سامنے اللہ اس کو عزت دیں گے. کیسا عزت کا دن ہوگا، کیسی خوشی کا دن ہوگا
جب اللہ یہ پروٹوکول دیں گے, یہ خوشی دیں گے اور اس کو جنت کی نعمتوں میں داخل کریں گے. اور اگر اس کے برعکس چلے, زنا کر لیا, تو میرے بھائی زندگی کے مزے مائیکل جیکسن نے جتنے اٹھائے ہیں, میں اور آپ اس کا تصور, اس کے لیے تو لڑکیاں اپنا کوٹ اٹھا کے پھینک دیتی تھیں. ہم اور آپ اتنی عیاشیوں میں بولو نا نہیں جا سکتے. مگر آج وہ کہاں ہے؟ قبر میں لاش کو کیڑے کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ یوٹیوب پہ لوگ اس کے ڈانس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. مگر اب آپ اس کے ڈانس دیکھیں گے آپ تو خوش ہوں گے. مائیکل جیکسن خوش؟ بولو نا. وہ کہے گا میرے ڈانس دیکھ کے تم تو خوش ہو رہے ہو, مگر میری حال آ کے دیکھو میں کیا بنا ہوا ہوں, عبرت کا نشان. جو ہیروئن مر جاتی ہے نا انڈیا کی, ان کو جلاتے ہیں آگ میں, تو لوگ ان کے ڈانس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. مگر وہ جو ناچنے والی ہے وہ کیا بن چکی ہوتی ہے؟ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے, راکھ بن چکی ہوتی ہے. وہ کہہ رہی ہوتی ہے تم لوگ میرے ننگے بدنوں سے تم مزے اڑا رہے ہو, مگر میرا جسم فنا ہو گیا, ختم ہو گیا, اب میری ان چیزوں کا مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو میرے بھائی ان جیسے مزے ہم اڑا نہیں سکتے جو ان لوگوں نے عیاشیاں کی ہیں, ان کا انجام بھی فنا, ختم. تو ہم تو تھوڑے تھوڑے مزوں کے ہمیں موقع ملتے ہیں, اس میں بھی اگر ہم اللہ کے لیے قربانی دے کے اللہ کا قرب حاصل نہ کریں تو ہم سے بڑا بدقسمت اور بدبخت کون ہو سکتا ہے. تو معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. وہ خاندان جن کی گھروں کی عورتوں کے کسی نے کبھی ناخن نہیں دیکھا ہوتا تھا, ان کی عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں, ان کے مرد زنا کی طرف جا رہے ہیں. یہ چیز اگر معاشرے میں ہم نے دیکھو, حکومتوں پہ مت ڈالو, حکومتیں کچھ نہیں کرنے والی. ہم نے خود اپنے گھروں کو کنٹرول کرنا ہے, اپنی ذات کو, اپنی اولاد کو, اپنے خاندان کو خود کنٹرول کر کے برائی سے بولو بھائی بچانا ہے. اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں. یہ دور وہ نہیں ہے کہ اب لبرل بن کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو, نہ نہ, بہت پچھتاؤ گے. بچے ہاتھ سے نکل گئے نا بڑی مصیبت میں پڑ جاؤ گے, بتا رہا ہوں. پہلے بچے ہاتھ سے نکلتے تھے بس اتنا کہ ابا نے بولا پانی پلا دے, وہ ادھر سے تھوڑی سی گھوم کے نکل گیا, پانی نہیں پلایا, بس اتنی نافرمانی ہوتی تھی. ابا پریشان ہوتے میرا بچہ نے پوچھا نہیں مجھے. بس آج جو نافرمانی ہو رہی ہے نا اولادوں کی, وہ عذاب بنا دیا اولادوں نے والدین کی زندگی کو. اور یہ نافرمانی کی بنیاد شروع ہوتی ہے بے حیائی سے. میں آبزرو کرتا ہوں لوگوں کے حالات کو. جو بچہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ ماں باپ کا بولو بھائی نافر, کیونکہ عیاشی کی جب عادت پڑے گی تو بوڑھے ابا گھر میں اچھے نہیں لگتے, بوڑھی اماں اچھی نہیں لگتی, بہنیں بھائی اچھے نہیں لگتے. تو میرے بھائی بچوں کے جو بچے ہیں ان کے موبائل چیک کیا کریں, بیٹیوں کے موبائل چیک کیا کریں, بتا کے, اچانک چھاپے مت ماریں. بیٹے کو بتا دیں بیٹا یہ موبائل آپ کو کے پاس ہے, میں ابا ہوں, میں تمہارا کیا ہوں, باپ, اور میں کسی بھی وقت چیک کر سکتا ہوں اس میں کن کن لوگوں کے نمبر ہیں. وسیم واقعی وسیم ہے, کیا خیال ہے؟ محمود محمود ہی ہے, محمودہ تو نہیں ہے. وحید جو ہے یہ واقعی وحید ہے, وحیدہ کیا خیال ہے؟ وحیدہ تو نہیں ہے. یہ مسٹر جو لکھا ہوا ہے مسٹر ہے, مرسز تو نہیں ہے. یہ چیک کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ ایسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. انٹرنیٹ گھر میں رکھ کے بچوں کو دے دیا ہے, وہ کنڈی لگا کے بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. ابا لبرل ہے کہ نہیں, کوئی بات نہیں, اس کو بھی لائف کو انجوائے کرنے کا حق ہے. وہ پتہ نہیں کیا کیا انجوائے کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کنڈی لگا کے. آپ دروازہ نوک کریں, بیٹے سے بولے بیٹا کنڈی لگانے کی آپ کو اجازت, بولو بھائی نہیں, کنڈی لگانے کی اجازت, اور خود بھی کنڈی لگا کے مت بیٹھے. عورتوں کی فون آتے ہیں میرا میاں کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اندر. کیا کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو کنڈی توڑ دو, سالوں کو بلاؤ, سالے اسی موقع پہ کام آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے بھائیوں کو بلاؤ اور دروازہ دھاڑ کر کے توڑ دو. تو بھائی نگرانی کرنی پڑے گی, اپنے نفس پہ خود سے اعتماد بولو نا یار مت کرو. بیٹیوں کی بھی نگرانی کریں, بیٹوں کی بھی نگرانی کریں. رشتہ داروں کے ہاں جب بچوں کو چھوڑ کر آتے ہیں نانی خالہ, تو تھوڑا سا دیکھیں وہاں ماحول کیسا ہے.
رشتہ دار بگاڑ دیتے ہیں. یہ دور ہے, اس میں آپ کو بہت محنت کے ساتھ بچوں کی تربیت کی فکر کرنی پڑے گی تو شاید اچھے بچے بن جائیں, پھر بھی یقین نہیں ہے. اور اگر ڈھیلا چھوڑ دیا تو پھر بعد میں بھی رو گے پھر بعد میں ضرور, لیکن وہ رونا کام نہیں آئے گا. پھر یہ مولویوں کی باتیں, ایک صاحب نے ایسا کیا, بچوں کو ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا, یہ مولوی پابندی, ایسے مولویوں مذاق اڑاتے رہتے. ایسا بچوں نے جو گت بنائی نا ان کی, اب وہ رو رہے ہیں کہ یار یہ مولوی صحیح کہتے تھے. میں نے کہا اب توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو بچوں, میں نہیں کہہ رہا ماریں پیٹیں, یہ غلط ہے. نگرانی کریں, کہاں جا رہا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے, کس کے ساتھ دوستی لگائی بھی ہے, یہ سب چیزیں آپ کو نوٹ کرنا پڑیں گی. دوستیاں تو لگانا ہی نہ دو بچوں کو باہر, بولو بہن بھائی ہیں بس انہی میں کھیلو. کزن بگاڑ رہے ہیں آج کل, کزن, بہت سخت نگرانی کرنی پڑے گی, ماں کو بھی باپ کو بھی, تو جا کے بچہ انسان کا بچہ بنے گا, ورنہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کیا بن جائے وہ. کھلاؤ گے آپ, پلاؤ گے آپ, مگر آپ ہی کو گت لگائے گا وہ. آپ, میں دیکھتا ہوں نا, باپ بچے کے سامنے بیٹا لگ رہا ہوتا ہے, بیٹا کیا لگ رہا ہوتا ہے, باپ بیٹے کے سامنے بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے آج کل, اور بیٹا جو ہے نا وہ ایسے سینہ چوڑا کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سخت نگرانی کرنی ہے, اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی. ان کے موبائل چیک کیا کریں. اول تو جوان بیٹی کو اگر ضرورت نہیں ہے تو موبائل دینا کی ضرورت کیا ہے, اور اگر چلو ضرورت ہے تو اس کو موبائل دے کے اسے بولے بیٹا بہت اچھی ہو, نیک ہو, میں چاہتا ہوں تم نیک ہی بنی رہو, اس لیے میں کبھی کبھی چیک کر لیا کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں معاشرے میں ضروری ہیں, ورنہ یہ بے حیائی جس اسپیڈ سے پھیل رہی ہے نا, یہ وہی جا رہا ہے ادھر ہی, وہی بنے گا. یورپ کا جو حساب ہوا نا, برباد ہوا, تو وہیں ہمارا معاشرہ جائے گا. اس بربادی سے پہلے ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے. اور اگر یاد رکھو, برباد نہیں بھی ہوئے دنیا میں, جب اللہ نے ایک حکم دے دیا کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا, تو اب مسلمان کے پاس سوچنے کے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے. بس اللہ نے کہہ دیا میں نہیں پسند کرتا اس کو, ختم. اللہ جو نظام چاہتے ہیں, بچی بالغ ہو تمیز سے عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرو, اور بیٹا بالغ ہو گیا تمیز سے اس کے لیے کوئی بیوی لے آؤ, بس. اس کے علاوہ, تمیز کے علاوہ اور کوئی راستہ آپ کے پاس, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, بس اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو بچوں کی نگرانی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ موبائلوں سے بھی نمبر ڈیلیٹ کر دیں گھر جانے سے پہلے. آپ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, جتنے نمبر ہیں نا انٹیوں کے, بلاک کر دیں. صرف ڈیلیٹ کرنا کافی نہیں ہے, تاکہ ہماری گھروں میں خواتین کو سکون ملے, ان کو یہ اطمینان ہو کہ میرا میاں گھر سے باہر بھی میرا ہی ہے, کسی اور کا نہیں ہے. یہ سوچ کے ان کو سکون دو کہ کل تمہاری بیٹیوں کا بھی مستقبل, کیونکہ سسر بھی بڑے پریشان ہیں, ہماری بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, داماد کے چکر بازیاں ختم نہیں ہو رہی, تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہے. تو اپنی بیٹیوں کا سوچ کے اپنے آپ کو سیدھا کر لو. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا میں بہت برائیوں میں تھا, جس دن بیٹی پیدا ہوئی ہے میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی. میں نے کہا چلو اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق تو دے دی. کہہ رہے مجھے اب اس کا خیال آتا ہے کہ یار میں اگر یہ کروں گا تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے نا, اس کے ساتھ میں اگر خیانت کروں گا تو کل میری بیٹی کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتی ہے. تو معاشرے کو ہم نے خود ہی سدھارنا ہے, کوئی اور آ کے ہمارے معاشرے کو نہیں سدھارے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.